مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب کے آڈیو بیانات کے لیے ثاقب پروڈکشن کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک، یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زباں کانٹا، ہونٹ خشک، گلا خشک، دروازہ مکفل، ٹھنڈا پانی دستیاب، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے، کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، جب خیال بہکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا۔ رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لیں، پوری زندگی میں پھیلا لیں۔ تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے، روزہ تقوی بانٹتا ہے، زندگی میں نور اور روشنیاں بھر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکات، زکات حب دولت کو زائل کرتی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکات، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا؟ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے۔ مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا۔ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا، ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج تیرا نام چھن گیا، آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے۔ آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا۔ آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے۔ آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے، آج تو میت بن گیا۔ آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے، آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے۔ آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے، اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے،
آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج سارے چلے گئے، تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہ خدا میں خرچ کریں، دکھیوں، مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ عادیات میں پہلی 5 آیات میں قسمیں کی، پھر 3 آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں، کوتاہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا، اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گیا، صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ پگڑی، نہ بدن پہ کپڑا، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی، عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، خوف قیامت طاری ہوگا، قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اب بعثر کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ اور معنی ہے وہ تو رہے، بعثر کا جو صوتی آہنگ ہے، جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بعثر کا صوتی آہنگ ہی کافی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، حصل کے اوپر جو تشدید ہے، یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے۔ اللہ فرماتا پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو جائے گا۔ آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں، آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد رضائے الہی ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سورہ الطارق میں فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے گا۔ آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ زور کے بل پہ، نہ زر کے بل پہ، نہ کسی اور بل پہ کسی کام کو روکا جا سکے گا، ہر شے تشت ازبام ہو جائے گی۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے، لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے۔ جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گی، جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی، زندگی میں جو جو کیا، تنہائی میں، اعلانیہ، خفیہ، جہاں جہاں جو کیا، داد عیش دی، سب کچھ تشت ازبام ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا، کوئی چیز بھی تشت ازبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی۔ تو پھر بندہ کہے گا اوہو یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا، رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا۔
اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو، اچھی طرح سے جذب کر لو۔ گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے، پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب 7 دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے۔ جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے، میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو، تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا